میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اور ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا ایک بہت لمبا ٹویٹ میں نے دیکھا جو سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جواب میں ہے، کچھ دن پرانا ہے، تو اس میں آپ نے جواب دیا ہے راجہ صاحب کو۔ میرا پوچھنا یہ تھا کہ راجہ صاحب نے جو کہا کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہر بار عمران خان صاحب کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے، دو چیزیں اس میں پوچھنا جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والے، تو اشارہ آپ کی طرف ہے، اور کیونکہ یہ اس جو آپ نے ٹویٹ کیا جواب میں، اس کے نیچے بھی لوگوں نے لکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کے سامنے کیا ایسی بات ہوئی ہے جس سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ابصار عالم صاحب کے چونکہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی 16 اکتوبر کے بعد سے، اور کل ایک غیر قانونی فیصلہ آیا ہے جس میں میں خود 8 بجے اڈیالہ جیل کے سامنے موجود تھی ناکہ لگانے سے پہلے۔ میرے بعد جج صاحب آئے اور ہماری وکالت نامے تھے، اس کے باوجود ہماری انٹری نہیں ہوئی۔ خان صاحب اور بی بی موجود نہیں تھی اور فیصلہ سنایا گیا، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ تو چونکہ جس ٹویٹ کا آپ حوالہ دے رہے، یہ بہت ہی میرے خیال سے 2 مہینے تو پرانا ہوگا ہی ہوگا، اور چونکہ اس ٹویٹ کے لاسٹ لائن پہ میں نے کمنٹ کیا تھا کہ چونکہ خان صاحب اس ٹائم اندر ہے اور جتنے بھی باہر ذمہ داران ہیں، ان کا یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھائے، اور خان صاحب نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ خلوص نیت سے پوری کرے۔ تو آپ کے خیال میں خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھا لیا ہے موجودہ پی ٹی آئی قیادت نے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کا بیانیے کا وزن اٹھائے گا وہ خود بخود لیڈر بن جائے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا تو بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، باقی بھی سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سمندر کی مانند ہے، یہاں پہ نو میں ہوا بہت سے کوزے پانی نکالا گیا، فرق پڑا نہیں فرق پڑا۔ اس کے بعد جی ریجیم چینج کے بعد پہلے نکالا گیا، پھر اس کے بعد نو میں ہوا، پھر اس کے بعد میرا سوال ہر تھا کہ ابھی جو ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ بوجھ اٹھا میں پا اسی کا رہے ہیں؟ جواب آپ کو بیرسٹر دے رہی ہوں گوہر نا بھی سر، ہیں، کہ سہیل جس نے آفریدی بھی ہیں۔ 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے، ریجیم چینج کے بعد بہت سے لوگ گئے، 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے، 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد بہت سے لوگ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے۔ تو جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا یا ان کی تحریک کا، تو وہ خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے، عوام ان کو سائیڈ لائن کر دے گی۔ تو یہ آپ میرا یہ جواب بتائیں، ہے۔ جو کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو ہر کیس میں سزا ہو رہی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ سزا دیکھیے درست جی، ہوئی ہے ان آپ کو، اندازہ اور لگائیں کہ وہ ہمارا اب ایکچولی سیاسی سین سے ہٹ گئی ہیں؟ جو اخلاقیات نہیں سمجھتا، جو سیاست میں ایک خاتون کو لے آ کر اس کو اس لیے ان کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے ہر کیسز میں جو ہے نا بشرا بی بی کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، کبھی 7 سال کبھی 14 سال، ایک سیریز آف ایونٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے ان کو سزا ان کی وفا کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ لیڈر بن جائے گا، تو بشریٰ جی بی جی، بی ساتھ کھڑی ہیں، تو کیا وہ لیڈر بن گئی ہیں؟ ان میں لیڈرشپ پہلی بات تو کوالٹیز یہ ہیں؟ جی، وہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور ان کا جو نکاح جیسا مقدس رشتے کے بلبوتے پہ جو رشتہ قائم و دائم ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس رشتے کے جو اللہ کی قانون کے مطابق بنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کڑی ہوئی ہے، ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی فیملی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جتنے پرابلم ہیں اس وقت وہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہیں، ان کا جو طرز سیاست تھا یا ان کا جو طریقہ کار تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی وجہ سے عمران خان ان کیسز پہلی میں بات تو پھنسے ہوئے مجھے ہیں، بتائیں تو کہ وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں؟ پہلی بات مجھے بتائیں کہ کیا بیگم کلثوم نواز نے مداخلت نہیں کی تھی؟ اللہ انہیں بخشے۔ مجھے بتائیں کہ جو بھی اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی بیویوں نے مداخلت نہیں کی ہے؟ بی بی صاحبہ نے تو کوئی مداخلت نہیں کی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو آپ مداخلت کہتے ہیں تو میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہوں گے
لیکن جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ بی بی کو توڑ سکے، بی بی کے ذریعے خان صاحب کو توڑ سکے، مجھے یقین ہے کہ ان کو بڑی پشیمانی ہو رہی ہے. پچھلے 26 مہینوں سے وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں بار بار. بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، 9 مہینے وہ اندر رہی، پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا، پھر وہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالا گیا. جنوری سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہیں. ان کی کلاس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے اگلے خوفزدہ ہے، اس لیے اس قسم کے بیان یہ بنائے جاتے ہیں. تو اگر بشرا بی بی اہلیہ ہونے کی وجہ سے اپنے خامند کے ساتھ کھڑی ہیں تو ان کی بہنوں کے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو بشرا بی بی اور ان کے قریب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایسی کوئی اعتراض نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ موریسی سیاست کے حق خلاف ہے وہ، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ان کی جو پوری سٹرگل ہے وہ موریسی سیاست کے خلاف ہے. اور جو خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، چاہے وہ ان کی بہنیں ہو، وہ اس ٹائم صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ بیوی تو پہلے سے ہی خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہے، جو بہنیں ہیں ان کا بھائی اندر ہے، اور وہ اپنے بھائی کو رہا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے. باقی ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے. ان کی جتنی بھی جو ایفرٹس ہے وہ صرف اپنے بھائی کے لیے ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں، پارٹی کے لوگ آپ کی کے کہتے ہیں کہ افیکٹو کنٹرول اس وقت پارٹی پہ ہے ہی علیمہ خان کا، اور سلمان اکرم راجہ بھی ان کے کہنے پہ ہی عمل کرتے ہیں. جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، آپ کو یا دوسرے لوگوں کو نکالا گیا ہے پولیٹیکل کمیٹی سے یا آپ کو عہدے سے ہٹایا گیا جب بھی، اس کے پیچھے یہی ساری وجوہات تھی. تو آپ پہلی بات تو کا یہ کیا ہے خیال ہے سر اس کہ میں؟ میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں تھی. مجھے جب کہا گیا تھا تو نہیں، عہدے سے میں نے ہٹایا خود گیا آپ معذر. کو، کون سے عہدے سے سر؟ جو اکتوبر میں آپ کو ہٹایا گیا. آپ کون سا عہدہ آپ چیف بتا دیں منسٹر تو میں علی عبداللہ بتا گنڈا دوں پور گی. کے مجھے ساتھ تو تھی. کسی بھی آپ نہیں جی، ان کی مجھے ایڈوائزر تھی وہاں پہ، نہیں، اسپیشل میں جب اسسٹنٹ تھی. ایڈوائزر تھی تو میری جو وہ ہٹانا تھا وہ میں نے جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد یہ آیا، اس میں یہ باقی باتیں تو ہے نہیں. پہلی مرتبہ میں آپ سے سن رہی ہوں. دوسری بات رہ گئی کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کے انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے جنرل سیکریٹری، تو میرے خیال سے وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں. تو خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا یا خان صاحب کی پارٹی کو ان لائن کرنا، یہ سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو خان صاحب انہیں سے پوچھیں گے. کس سے؟ سلمان اکرم راجہ سے؟ جی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے، اپنی بہنوں کو تو نہیں دی ہے نا. آپ کے خیال میں وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر نہیں کریں گے تو خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے. یہ پاکستان نہیں تو تحریک ابھی انصاف تحریک میں چلانے ختم جا رہے ہوئی ہیں آپ. ہے. سہیل آفریدی اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو وہ موبلائز کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ تحریک اب سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہوگا، خان صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن بالکل کریں. دیکھیں، تو ہم خان صاحب کے ہر بیانیے کا وزن اٹھاتے ہیں. ہم خان صاحب کی ہر ٹویٹ کو انڈورس کرتے ہیں، اور خان صاحب جس کو بھی ذمہ داری دیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. خان صاحب نے اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو انیشیٹ کرے. سہیل افریدی صاحب نے سٹارٹنگ لے لی ہے، ہم سہیل افریدی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن ایک شیر افضل مروت، وہ بھی آپ کی پارٹی میں تھے کچھ عرصے پہلے تک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تحریک وغیرہ نہیں چلا پائے گی یہ لیڈرشپ. اور وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ علیمہ خان کا پارٹی پہ کنٹرول ہے، اس لیے تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اور آپ نے بھی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ جس طرح اپنی رہائی ہوئی ہے، ان کے بیٹوں کی بھی رہائی ہوئی تھی، تو اپنے بھائی اور بھابھی کی رہائی کے لیے بھی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں جی، سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان میں بہت نے جو یہ زیادہ ٹویٹ کیا تھا مخلص نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خان صاحب کی بہن ہے، اور اس ٹائم خان صاحب کے حوالے سے چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کا بھائی اندر ہے. تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ بھائی کے جو قانونی معاملات ہے وہ ان کو اس کی لک آفٹر کرے، اور وہ کر رہی ہیں. اور سلمان صفدر صاحب جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں اور جو ہماری لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ڈائریکٹ کوارڈینیشن میں. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کیونکہ ان دنوں کے علاوہ کوئی اور وکیل انٹرفیرنس کرتا نہیں ہے، سارا آل ان آل ان کے پاس اختیار ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی. وہ خان صاحب کی بہن ہے، بی بی صاحبہ ان کی بابی ہے، تو وہ اپنے حصے کا حق ادا کریں گی کہ جو قانونی معاملات ہیں ان پہ وہ لک آفٹر کر رہی ہے، ان کو پہ چیک
چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے, ملک اور میں آئین اور قانون کی بالادستی کیسے لائی جائے گی, وہ زیادہ بیٹر نکالا جائے گا. سر میرے خیال سے جب محمود اچکزئی صاحب وہ آپ کے آئین تحفظ تحریک تحفظ ہے آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں, انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سڑکوں پہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, تو ایک طرف مذاکرات ایک طرف تحریک, یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ابھی تک ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے تو مذاکرات ہوئے نہیں. پچھلی مرتبہ جب مذاکرات کی اٹیمپٹ ہوئی اور جب ہماری کمیٹی ان کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھی تو اسی رات صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا جو اس کمیٹی کا حصہ ہے. تو آپ لگائیں کہ کتنے سیریس ہیں یہ مذاکرات میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی خان صاحب کو VVIP جیل دی گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں, آپ ہمیں کاؤنٹر کریں, ہم آپ کو کاؤنٹر کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس ایوان میں پارلیمنٹیرینز کو اس ملک کا آئین اور قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جائے. آپ کمیٹی بنائے, آپ ہم اپنے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل کریں, ہم مل کے جاتے ہیں. آپ ہمیں خان صاحب کی اور بی بی کی VVIP جیل فیسلٹی دکھا دیجیے گا اور لگے ہاتھوں آپ مذاکرات بھی کر لیجیے گا, تو دونوں کام ہو جائیں گے. تو پھر وہ اپنے بیان سے ہی پیچھے ہو گئے. تو جن کے پاس اختیار نہیں ہے ملاقات کرانے کا, جن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بتا سکے, تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے آپ خود بتائیں. اور جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, اگر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں اس ٹائم, ہمارے پاس ہم نے 5 کہہ سکیں پلانز تیار ہیں, اور خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹس ہوگی, اور محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے باہر کے حالات کے مطابق. تو ان دونوں چیزوں کو کی کولیجن سے ہم فیصلے کریں گے. اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمیں دھکیلے اور ہم آپ کو آگے سے مسکرائیں. ہم مزاحمت دکھائیں گے. تو اس ملک میں نہ مفاہمت ہونی چاہیے نہ مزاحمت ہونی چاہیے, اس ملک میں سیاست ہونی چاہیے. تو یہ بتائیں, یہ سیاست جو ہے یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست انتشار کی کرتے ہیں, وائلنس کی کرتے ہیں. اب اتنے دھڑے ہیں پارٹی کے اندر اور اتنے افسر علم صاحب آپ مجھے بتائیں آپ نے, انہوں نے ہمارے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے, انہوں نے ہمارے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے. وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم ہے, ہم ان سے کہے تھینک یو. ان کی بیوی کے ساتھ اس طرح حال کیا جا رہا ہے, ہم ان سے کہے تھینک یو. ان کے کیسز کا اس طرح ون سائیڈڈ ٹرائل ہو رہا ہے, ہم ان سے کہے تھینک یو. ان کی چیزیں اندر نہیں پہنچائی جا رہی ہے, ہم ان سے کہے تھینک یو. ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ہم ان سے کہے تھینک یو. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر, آپ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے اور ہم آگے سے مسکرائیں گے نہیں. میرا سوال یہ تھا, ان کو چاہیے اپنے اعمال یہ تھا کہ دوسرا راستہ جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں جس راستے پہ آپ چلیں گی, یہ جتنی دھڑے بازی ہے پارٹی کے اندر اور جو فنڈنگ کے معاملے پہ الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ, اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا جو آپ چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر اور اس ملک کا لیڈر عمران خان ہے, اور جب بھی آپ کو پتہ ہے جب گھر کا بڑا نہ ہو تو گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی ہے, لیکن جب گھر کے بڑے کی کال آ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا. 26 نومبر کو بھی آپ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کال نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, ہم آئیں. پھر کیا ہوا, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر کو گرفتار کیا گیا. تو آپ نے کبھی کسی اس ملک میں دیکھا ہے کہ اس طرح ہوا ہے؟ ٹھیک, اس پہ دیکھیں, یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ شیر افضل مروت کہتے ہیں 38 کروڑ روپے اکٹھا کیا گیا, اور جو 26 نومبر کے لوگوں کو وکٹمز کے نام پہ, اور وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا, کھا گئے سارے. کون کھا گیا؟ دیکھیں جی, شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے, یا آپ ان سے ڈیٹیل پوچھ لیں, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کسی کو اگر لگتا ہے خان صاحب جو ہے نا چونکہ اندر ہے اور یہ پارٹی ان کی ہے, تو جو بھی اندر کا یا باہر کا ان الزامات کے بعد کون لوگوں کو نکالے گا, کون چندہ اکٹھا کرے گا, کون چندہ دے گا صاحب کی کال ساری تحریک کو چلانے کا؟ سر بات ایسی ہے کہ جب خان صاحب کی کال آئے گی تو آپ خود لوگوں کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحب ہم سے بات کرنے کا.